معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناول کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ یہ بات آج سے 6 سال پرانی ہے جب میرے سب سے چھوٹے ماموں واحد خان کی شادی کے لیے لڑکیاں تلاش کی جانے لگیں اور کافی لڑکیوں کی سلیکشن کے بعد آخرکار ایک مناسب لڑکی پسند آ ہی گئی۔ سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کچھ ڈیمانڈز بھی تھی ماموں کی کہ لڑکی آج کے ماحول سے مطابقت نہ رکھتی ہو، شریف خاندان کی پڑھی لکھی ہو۔ آج کل کے ماحول سے مطابقت نہ رکھنا اب کافی مشکل ہے۔ بہرحال ماموں کی مرضی کے عین مطابق لڑکی پسند آ ہی گئی اور فوراً ہی رشتہ بھی طے ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ماموں کو گھر میں کون سا کمرہ دیا جائے، کیونکہ سبھی ماموں کی شادی ہو چکی تھی اور گھر کے تمام کمرے پورشن سمیت ماموں ممانی کے پاس تھے، جن میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ مقیم تھے، اور فیملی بھی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس لیے چھوٹے ماموں کے لیے الگ سے پورشن بنانا مشکل ہو گیا تھا۔ گراؤنڈ فلور میں ڈرائنگ روم تھا اور ساتھ والا کمرہ نانی کا تھا۔ امی کیونکہ نانی کی اکلوتی بیٹی اور 6 بھائیوں کی اکلوتی بڑی بہن تھیں، جن کی وجہ سے ہم سب بہن بھائی نانی ماموں سے بہت کلوز تھے اور دوستوں کی طرح رہتے ہیں۔ تمام ممانیوں کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے نانی کے گھر کے ہر پروگرام میں ہم پہلے سے ہی رکنے چلے جاتے اور خوب انجوائے کرتے، ماموں ممانیوں اور کزن کے ساتھ۔ جب ماموں کی شادی کے دن نزدیک آئے تو بڑے ماموں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ ایک بڑا گھر خرید لے جس میں تمام بھائی آرام سے مل کر رہیں۔ لیکن نانی پرانا گھر چھوڑ کر نئے گھر میں جانے کے لیے قطعی راضی نہ تھیں، کیونکہ اس گھر سے نانا کی یادیں جڑی تھیں۔ وہ شادی ہو کر اسی گھر میں آئی تھیں۔ تمام ماموں نانی کو راضی کرنا چاہتے تھے، مگر نانی کسی بھی قیمت پر راضی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف واحد ماموں کی شادی ایک مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پہلے لڑکی بڑی مشکل سے ملی، اب گھر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ آخرکار امی کی مدد سے بڑے ماموں نے نانی کو راضی کر ہی لیا۔ بات یوں طے ہوئی کہ 3 ماموں نانی کے ساتھ پرانے گھر میں رہیں گے اور 3 بھائی الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور اس گھر میں واحد ماموں کی شادی بھی کریں گے۔ بڑے ماموں ایک بزنس مین ہیں، اپنے بزنس کے سلسلے میں کبھی ملک سے باہر تو کبھی شہر سے باہر جاتے آتے رہتے ہیں۔ کام کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے، وہاں اپنے دوستوں سے گھر خریدنے کی بات کی کہ اپنے ایریا کے قریب ہی کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو ان کے دوست نے جھٹ کہا، یار میں بھی تو اپنا گھر فروخت کر رہا ہوں اور میرے گھر کا ایریا بھی تمہارے گھر سے قریب ہے، پیدل بھی آیا جایا جا سکتا ہے، پھر تو تم سب بھائیوں کے پاس بائک ہے، گاڑی ہے، کیا پرابلم ہے؟ کراچی چل کر میرا گھر دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو لے لو۔ دوست کی بات سنتے ہی ماموں نے بس سٹاپ نزدیک ہونے کی وجہ سے گھر کی لوکیشن کا پوچھ کر ٹوکن منی اسی وقت دوست کو دے دی اور گھر کے پیپرز اپنے نام کروانے کا بھی کہہ دیا۔ ساتھ ہی چھوٹے ماموں کو کال کر کے دوست کے گھر سے چابی لے کر گھر رنگ کروانے کا کہہ دیا۔ بڑے ماموں کے آنے سے پہلے ہی چھوٹے ماموں اس نئے گھر میں رنگ و روغن کروا چکے تھے، ساتھ ہی تھوڑا بہت سیٹ بھی کروا دیا تھا۔ بڑے ماموں کے آتے ہی بڑے ماموں کی فیملی کے ساتھ ہی دوسرے نمبر کے ماموں سعید خان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نئے گھر کے 2nd فلور پر شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ 1st فلور پر بڑے ماموں اور واحد ماموں کے کمرے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر کچن، لاؤنج، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے ساتھ والا روم بڑے ماموں کے بڑے بیٹے حسن کا تھا۔ گھر پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، انٹرنس ایک پتلی سی گلی نما تھی، اسی کے ساتھ ہی فریج رکھا ہوا تھا، لاؤنج میں ہی بیٹھک بنا رکھی تھی، دری چادر بچھا کر وہاں کھانا کھاتے تھے، سامنے ہی کچن اور کچن کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا۔ بیٹھک کے ساتھ 2 کمرے، ایک ڈرائنگ روم اور دوسرا حسن کا روم تھا۔ روم کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں کے پہلے سٹیپس کے ساتھ ہی سامنے ایک سٹور بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی دوسرے سٹیپس تھے، پھر 2 کمرے جن میں ایک بڑے ماموں اور دوسرے میں واحد ماموں رہتے تھے، سٹور کے ساتھ ہی اٹیچڈ باتھ بھی بنا ہوا تھا۔ اب اس نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہی واحد ماموں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور ساتھ ہی بڑے ماموں نے سیٹ ہونے کے بعد ہماری اور نانی ماموں کی دعوت کی تاکہ ہم سب گھر بھی دیکھ لیں اور واحد ماموں کی شادی کی تیاری بھی مل کر ممانیوں کے ساتھ کریں۔ دعوت کا سن کر کہ نئے گھر میں دعوت ہے تو امی اور میں مارکیٹ سے نئے گھر میں سجانے کے لیے گفٹ کے طور پر وال کلاک لے کر آئے۔ امی اکلوتی بہن ہیں جس کی وجہ سے تمام بھائی بہت اہمیت دیتے ہیں اور ہر پروگرام میں انہیں پہلے سے بلایا جاتا ہے اور بہت سے کاموں کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔
بہرحال جب ہم سب ماموں کے نئے گھر میں پہنچے تو کزنس کے ساتھ مل کر گھر دیکھنے لگے۔ بڑے ماموں اور دوسرے نمبر کے ماموں کے بچوں سے بہت دوستی بھی ہے۔ اب جب گراؤنڈ فلور دیکھنے کے بعد اوپر پورشن میں جانے کے لیے سیڑھیوں کے پہلے سٹیپس پر قدم رکھتے ہی اوپر سٹور جس کا لوہے کا گیٹ تھا، جب اس سٹور پر میری نظر پڑی تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ بچپن سے ہی میری چھٹی حس بہت تیز ہے۔ میں نے اس خوف کو نظر انداز کر دیا اور ہم سب ہنسی مذاق کرتے ہوئے فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر گئے۔ دوسری منزل پر بھی 2 کمرے، ایک کھلا صحن تھا اور کچن۔ ایک کمرے میں دوسرے نمبر کے ماموں، ان کی بیوی اور چھوٹا بیٹا قاسم رہتے تھے، جبکہ دوسرا کمرہ بڑی بیٹی اقرا کا تھا۔ ہم صحن میں ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہنسی مذاق میں مصروف ہو گئے تھے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے اس سٹور سے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ کزن سے ہٹ کر میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا، عظمیٰ، پتہ نہیں کیوں مجھے اس سٹور سے خوف محسوس ہوا، بار بار اس کا خیال آ رہا ہے۔ میری بات سن کر ہنستے ہوئے اس نے کہا، آپی، یہ سب تمہارا وہم ہے، تم خیالوں میں کچھ اچھی چیزیں لاؤ، ایسی ہی چیزوں کے بارے میں سوچنا بس۔ بہن کی باتیں سن کر میں مسکرا کر چپ ہو گئی، کیونکہ بار بار ہم سب کبھی اوپر جاتے تو کبھی نیچے آتے، اور پتہ نہیں کیوں میری نظریں اس سٹور کے گیٹ پر ٹھہر رہی تھیں اور اس کے سامنے سے گزرنے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں گراؤنڈ فلور پہ بیٹھی تھی کہ عظمیٰ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپی، تم ٹھیک کہہ رہی تھیں، بار بار اوپر پورشن میں آنا جانا کرنے پر جب میں نے بھی غور کیا تو سٹور کا گیٹ دیکھ کر مجھے بھی خوف سا محسوس ہوا، عجیب سی وحشت آ رہی ہے گیٹ دیکھ کر۔ میں نے اسے فوراً کہا، عظمیٰ، ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے، بس اس بات کا ذکر کسی کزن سے مت کرنا، ان لوگوں کو تو رہنا ہے یہاں، فضول میں ڈر نہ جائیں، اور حسن تو خوب مذاق بنائے گا، چپ رہنا۔ میری بات سن کر عظمیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم سب بہن بھائی اور ابو امی نماز پڑھنے کے پابند ہیں اور گھر میں ذکر وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں، شاید اسی وجہ سے چھٹی حس تیز ہو گئی ہو۔ بہرحال رات میں دعوت کا کھانا کھا کر ہم اپنے گھر واپس آ گئے، لیکن اکثر ماموں کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں جانا آنا لگا ہی رہتا تھا۔ اب وہ دن آ ہی گیا جب ماموں کی شادی کے دن قریب آ گئے اور ہم سب وہاں رکنے کے لیے چلے گئے۔ جس دن ہم اس گھر میں پہنچے تو رات کے کھانے سے فارغ ہو کر بڑی ممانی اپنے پورشن میں سب کو شادی کے سوٹ وغیرہ دکھانے لگی۔ بڑے ماموں نے کہا، نینا بیٹا، آج چائے تم بناؤ۔ وہاں سب چائے کے حد درجے شوقین ہیں، تینوں وقت کھانے کے بعد چائے لازمی پی جاتی ہے، شام میں الگ، اور اس کے علاوہ بھی آنے جانے والوں کے ساتھ چائے پینے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بڑے ماموں کی بات کے جواب میں اوکے کہہ کر گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ گزرنا مجھے اسٹور کے سامنے سے ہی تھا، سب تو اوپر پورشن میں تھے اور مجھے اکیلے نیچے چائے بنانی جانا تھا۔ میں چند سٹیپ اتر کر اسٹور کے سامنے کھڑی ہو گئی، اسے دیکھنے لگی تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، خوف محسوس ہوا۔ میں فوراً ہی دوسری سیڑھیاں اتر کر نیچے کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ اللہ اللہ کر کے چائے تیار ہوئی تو میں سب کے لیے چائے ٹرے میں سجا کر اوپر جانے لگی۔ پہلے سیڑھی کے اسٹیپ پر قدم رکھتے ہی میری نظر سامنے اسٹور پر گئی اور میں وہیں ساکت کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ پھر بہت ہمت کر کے چائے لے کر روم میں پہنچی تو کچھ جان میں جان آئی۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجے ہوں گے اور ہم سب چائے پی رہے تھے۔ سب کو چینی کم لگی، مجھے پھر سے سب کے کہنے پر چینی لینے بھیجا گیا۔ میں اتنے کمزور اعصاب کی مالک نہیں ہوں، ڈر محسوس ہونا ایک فطری عمل ہے، مگر ایک اشرف المخلوقات میں سے ہونے کی وجہ سے ڈر پر قابو پانا ہی عقل مندی ہے۔ میں ڈر کو خود پر حاوی نہیں کرتی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس سٹور کے بند گیٹ پر ٹھہر رہی تھی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ چینی لینے کی غرض سے میں کچن میں آ کر واپس اوپر جانے کے لیے پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو میری نظر پھر سے سٹور کے بند گیٹ پر گئی۔ میں اوپر جانے کے لیے قدم بڑھانا ہی چاہتی تھی کہ میرے قدم آگے نہ بڑھے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی اور میری نظر اب بھی سٹور کے گیٹ پر ساکت تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، میں پورے فلور پر اکیلی تھی۔ اچانک میرے پیٹ میں ایک عجیب سا درد اٹھا، اس درد کی نوعیت کو سمجھ پانا بہت مشکل تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر گر گئی۔ میں گری سیڑھیوں پر تھی، جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں تھی اور میرے ارد گرد امی، ماموں، ممانیاں، کزنز وغیرہ موجود تھے۔ جب سب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تم بے ہوش کیسے ہو گئیں، میں نے بس اتنا کہا، پیٹ میں درد اٹھا اور چکر آیا تو میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ امی نے کہا، اندرونی کمزوری سے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے،
اور اس طرح بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر تو مجھے بھی ایک ضد سی ہو گئی تھی کہ میں ضرورت سے زیادہ اب اس اسٹور کے سامنے سے گزروں گی اور اسے گھوروں گی۔ پھر شادی کی تیاریاں تو چل ہی رہی تھیں، مائیوں، مہندی، بارات، ولیمے کی رسمیں ہم نے خوب انجوائے کیا۔ نئی ممانی کے ساتھ بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر ہم اپنے گھر آ گئے۔ مجھے بہت حیرانی تھی اس بات پر کہ کبھی خود سے کزنز وغیرہ نے ایسی کوئی بات ڈسکس نہیں کی، اس لیے میں نے بھی کبھی کسی سے کچھ ڈسکس نہیں کیا۔ وقت گزر رہا تھا، ہم سب آتے جاتے ہی رہتے تھے۔ حسن تو اس اسٹور سے سامان نکالتا اور رکھتا رہتا تھا۔ وہ ایک حافظ قرآن ہے، شاید جب ہی اسے خوف محسوس نہ ہوتا ہو۔ دوسرے نمبر کے سعید ماموں نے اپنے چھوٹے بیٹے قاسم کا عقیقہ کیا تو ہم ایک دن پہلے ہی پہنچ گئے۔ کافی رات گئے، گانے گائے اور انجوائے کیا۔ نانی بھی وہیں تھیں۔ میں اور عثمان اقرا کے ساتھ اس کے روم میں سونا چاہتے تھے۔ نانی نے کہا، تم سب میرے ساتھ یہاں گراؤنڈ فلور پہ سو جاؤ۔ اب مجبوراً نانی کی بات ماننی پڑی۔ امی تو حسن کے روم میں چھوٹی بہنوں کے ساتھ سو گئیں۔ میں اور عظما کچن کے ساتھ جہاں دری بچھی تھی وہاں لیٹ گئیں۔ پھر نانی بھی وہیں لیٹ گئیں۔ دیر رات ہم سونے کے لیے لیٹے تھے۔ تقریباً تیسرا پہر تھا کہ ابھی آنکھیں بمشکل بند کی ہوں گی کہ کچن کی چھت سے چھوٹے موٹے پتھر آ کر گرنے لگے۔ میں جھٹ سے کھڑی ہوئی اور لائٹ آن کی تو عظما ڈر گئی۔ نانی سے میں نے کہا، اتنے موٹے موٹے بڑے پتھر کون پھینک رہا ہے؟ گرنے اور پھینکنے میں فرق ہوتا ہے نانی۔ تو نانی کہنے لگی، اوپر ڈک بنا ہوا ہے، کچن کی چھت میں اکثر کبوتر پتھر پھینکتے ہیں۔ میں نے کہا، نانی کبوتر اتنی رات کو جاگتے ہیں اور اتنے موٹے بڑے پتھر ان کے پنجوں میں کیا آ سکتے ہیں؟ عظما کہنے لگی، بھائی میں یہاں نہیں سوں گی، میں امی کے پاس امی کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ رہ گئی میں بیچاری، تو نانی نے ڈانٹ کر اپنے پاس ہی سلا لیا اور میں اسی جگہ کچن کے ساتھ ہی لیٹی رہی جہاں سے پتھر گر رہے تھے۔ میں ساری رات نہ سو سکی۔ اب عقیقے کا پروگرام تھا، سب اگلے دن اسی کی تیاری میں مصروف تھے۔ میں شاور لینے کے لیے اقرا کے پورشن کے اٹیچڈ باتھ میں جانے کے لیے ویٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی نانی شاور لے کر نکلی تو میں جانے لگی۔ تیسرے نمبر کے ماموں کی بیٹی نے آ کر مجھ سے کہا، آپی آپ فرسٹ فلور کے باتھ روم میں چلی جائیں، مجھے یہاں نہانے دیں۔ میں نے کہا، معظمہ تم جاؤ وہاں، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی، میں تو جا رہی ہوں شاور لینے۔ معظمہ نے مجھے بتایا کہ سب سے نیچے گراؤنڈ فلور کا باتھ روم خالی ہوتا ہے تو میں وہاں چلی جاتی، مگر فرسٹ فلور کے باتھ روم میں نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ معظمہ کی اس بات پر میں چونک گئی، کیونکہ 3 ماموں کی فیملی سے آج تک مجھے اس طرح کی کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ پہلی بار ایسی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ معظمہ چونکہ تیسرے نمبر کے ماموں کی بیٹی تھی، وہ لوگ تو پرانے گھر میں ہی رہتے تھے۔ میں نے اس سے فوراً پوچھا، معظمہ تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے فرسٹ فلور کے باتھ روم میں شاور لینے سے؟ کچھ بات ہے کیا؟ میرے پوچھنے پر معظمہ نے بتایا، آپی میں یہاں رکنے کے لیے آئی ہوئی تھی تو شاور لینے کے لیے فرسٹ فلور کے باتھ روم میں چلی گئی۔ میں شاور لے ہی رہی تھی کہ میں نے صابن استعمال کرنے کے لیے صابن دانی میں رکھا۔ جب مجھے دوبارہ صابن کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ صابن تو صابن دانی میں ہے ہی نہیں۔ میں نے ہر طرف صابن دیکھا مگر وہ مل کر ہی نہ دیا، اور میں تو خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ابھی تو میں نے صابن رکھا ہے، اچانک صابن کہاں غائب ہو گیا۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ کسی نے میرا نام لیا، معظمہ یہ رہا صابن، اور زور سے کسی نے صابن میری طرف پھینکا۔ میں انتہائی ڈر گئی، جلدی سے کپڑے پہن کر باہر آ گئی۔ آپی، میں نے اقرا آپی کو بتایا، یہاں تو کوئی یقین نہیں کر رہا اور سب مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپی پلیز آپ وہاں چلی جائیں، میں یہاں جا رہی ہوں نہانے۔ معظمہ تو نہانے چلی گئی اور پھر مجھ پر ڈانٹ پڑی کہ باہر ٹینٹ سج گیا ہے اور کچھ مہمان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، جلدی جاؤ نہاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ ایک وہی باتھ روم تھا اور اسی سٹور کے برابر میں تھا، معظمہ مجھے پوری طرح سے ڈرا چکی تھی، مگر اپنی عادت سے مجبور میں بھی تھی، اسی لیے اسی باتھ روم میں شاور لینے چلی گئی اور خوف کو خود پر حاوی ہونے نہ دیا۔ پھر بھی خوف تھا کہ آ ہی رہا تھا۔ عقیقے کے پروگرام کے بعد اب ہم اپنے گھر آ گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ہم سب پڑھائی میں مصروف ہو گئے، بس کبھی کبھی ملنے ملانے کا سلسلہ رہتا۔ پڑھائی کی وجہ سے رکنے بھی نہیں گئے۔ وہاں اس گھر میں تینوں ماموں کی فیملیز بخوشی رہ رہی تھیں۔ میرے بی ایڈ کے امتحانات قریب تھے اور میرا بورڈ سر سید گرلز کالج ناظم آباد میں تھا، جو کہ بڑے ماموں کے گھر سے بہت قریب تھا، پیدل کا راستہ تھا۔ بڑی ممانی نے کہا، شاہ فیصل سے آنے جانے میں بہت وقت ضائع ہوگا، امتحانات ہمارے گھر سے دے دو،
حسن تمہیں وقت پر لانا لے جانا کر لے گا۔ میں بھی وقت کی بچت کی وجہ سے وہاں چلی گئی اور امتحانات دینے لگی۔ آخری پرچے والے دن ہم سب نے پلان کیا کہ آج رات خوب ہلا گلا کریں گے، گراؤنڈ فلور کے ڈرائنگ روم میں سوئیں گے اور بس رات بھر ہنسی مذاق کریں گے اور آئس کریم بھی کھانے چلیں گے۔ جب میں آخری پرچہ دے کر آئی تو رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب آئس کریم کھانے گئے۔ رات سب اپنے اپنے پورشن میں چلے گئے۔ بڑے ماموں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے حسن بھی اپنی امی کے ساتھ فرسٹ فلور پر روم میں سو گیا۔ ہم سب کزنز ڈرائنگ روم میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے اوپر خوبصورت سی گرل لگی ہوئی تھی۔ اس گرل سے اس اسٹور کا گیٹ نظر آتا تھا اور میری نظر اس گیٹ پر لازمی ٹھہر سی جاتی تھی۔ میں بار بار اسی گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ہنسی مذاق سے فارغ ہو کر ہم تینوں اب لیٹ چکے تھے اور لیٹ کر باتیں کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے ہوں گے۔ ڈرائنگ روم میں 0 کا بلب آن تھا، پھر سیڑھیوں پر بھی بلب آن تھا۔ کافی روشنی تھی۔ میں اٹھی، ڈرائنگ روم کا گیٹ کھولا اور ٹوائلٹ گئی۔ جیسے ہی میں ٹوائلٹ سے نکلی تو 2 قدم کے فاصلے پر فریج رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی چیز کھڑی تھی جو کہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے جسم پر سر موجود نہیں تھا، باقی پورا جسم سیاہ لباس میں تھا اور سر کی جگہ سے خون ٹپک رہا تھا مسلسل۔ سیڑھیوں پر لگے بلب سے اچھی خاصی روشنی آ رہی تھی، ساتھ ہی مین گیٹ انٹرنس پر بھی بلب لگا ہوا تھا، وہاں سے بھی روشنی آ رہی تھی اور ڈرائنگ روم کی گرل سے بھی۔ اتنی روشنی تھی کہ میں اسے بغور دیکھ سکتی تھی اور وہ سر کٹی مخلوق کا رخ بھی میری ہی جانب تھا۔ میں ساکت واش روم کا گیٹ پکڑے کھڑی اسی مخلوق کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بس 2 قدم کی دوری پر کھڑی تھی۔ میں انتہائی خوفزدہ تھی کہ یہ کیا چیز ہے، اتنا کالا سیاہ لباس اور اس مخلوق کے وجود پر سر نہیں ہے۔ میں انتہائی خوفزدہ اور پریشان تھی، پسینے سے نہا گئی تھی، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، سانسیں رک گئی تھیں۔ میں نے اسی مخلوق کو دیکھتے ہوئے گیٹ بند کیا، واش بیسن سے ہاتھ دھوئے اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں جلدی سے ڈرائنگ روم کا گیٹ کھول کر اندر گئی اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ سب کزنز نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے بات کو ٹال کر آنکھیں بند کر لی، سونے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ صبح نانی آ گئی ملنے۔ میں نے سب سے چھپ کر نانی کو بتایا رات کا واقعہ تو انہوں نے مجھے سب کو بتانے سے منع کیا کہ یہاں رہنے والے ڈر جائیں گے۔ میں بری طرح خوفزدہ تھی، بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ بھائی کے آتے ہی میں اپنے گھر آ گئی۔ کافی دن تک اس مخلوق کے خیال سے اپنے وجود کو بھاری پایا اور بار بار وہ شے میری نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ بہرحال میں اتنے کمزور اعصاب کی مالک نہیں، خود کو سنبھالا، نمازیں میں نہیں چھوڑتی۔ بہت جلد خود کو نارمل کیا کہ اللہ نے ان تمام چیزوں سے طاقتور ہم انسانوں کو بنایا ہے، لیکن جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو وہ منظر آنکھوں میں آ جاتا ہے، وہ شے آنکھوں کے منظر سے نہیں نکلتی۔ 3 سال رہنے کے بعد مجبوراً ماموں کو گھر بیچنا پڑا، کیونکہ وہاں سبھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہی رہتے تھے، مگر کسی نے ان واقعات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ ایک حادثہ ایسا ہوا کہ اس نے سب کی زندگی ہی بدل دی۔ اس گھر کی رونق بڑی ممانی، جو کہ خوش مزاج ہنسنے ہنسانے والی خاتون تھی، بہت ہی دوستانہ مزاج تھا ان کا سب سے۔ وہ ایک ہر دل عزیز خاتون تھی، کوئی بھی ان کی موجودگی میں بور نہیں ہوتا تھا۔ 40 سالہ نوجوان خاتون جنہیں کوئی بیماری بھی لاحق نہ تھی، بہت ایکٹیو تھیں۔ بس یہ سوچا کہ اس سال اپنے گھر میں بڑا میلاد کروں گی۔ اسی سلسلے میں بڑے ماموں سے کہنے لگیں، آپ صدر جانے سے پہلے مجھے پرانے محلے لے چلے، وہاں میلاد پڑھنے والی ایک خاتون ہے، بہت اچھا میلاد پڑھتی ہیں، میں واپسی پر رفیق کے ساتھ آ جاؤں گی۔ ممانی میلاد والی خاتون سے بات کرنے گئی تو انہوں نے منع کر دیا کہ ان کے پاس وقت نہیں، لہٰذا وہ میلاد کے لیے ٹائم نہ دے سکیں گی۔ بڑی ممانی بوجھل قدموں سے نانی کے گھر چلی آئیں۔ چھوٹے ماموں نے کہا، بھابھی میں لنچ کر کے چھوڑ آؤں گا، آپ کچھ دیر رک جائیں۔ بڑی ممانی اداس سی ہو گئی تھیں کہ وہ میلاد کا پروگرام نہ کروا سکیں گی، بس کہنے لگیں کہ رفیق میں چلی جاتی ہوں۔ ماموں کا ایک کزن آ گیا تھا، اس کے ساتھ بائک پر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی گلی سے نکل کر روڈ پر آئے، وہ روڈ کافی تنگ بنا ہوا تھا۔ اچانک ہی بائک ایک رکشے سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے وہ روڈ پر گریں اور سامنے سے تیز رفتاری میں بس آ رہی تھی اور وہ بس بڑی ممانی کے اوپر سے نکلتی ہوئی چلی گئی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ ہم سب کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ سے ہم سب لرز کر رہ گئے۔ ان کے انتقال نے سب کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کافی وقت لگا سب کو سنبھلنے میں۔ بہرحال کافی روحانی عالموں نے اس گھر کی وجہ بتائی۔ اس حادثے کے پیچھے وہ گھر بڑی ممانی نے بڑے پیار سے سجایا تھا۔
اس گھر کے مالک بڑے ماموں اور بڑی ممانی ہی تھی۔ اس طرح کا حادثہ سمجھ نہ آیا کیونکہ مجھے اس گھر میں بنا سر کے سیاہ لباس میں ایک مخلوق نظر آئی تھی۔ پھر بڑی ممانی کا ایکسیڈنٹ بھی ایسا ہوا کہ ان کا سر کچلا گیا، چہرہ بری طرح ختم ہو چکا تھا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی کنیکشن ضرور تھا، مگر کیا یہ میں نہیں جانتی۔ خیر، ایک وقت آیا کہ ماموں نے وہ مکان فروخت کر دیا اور دوسرا مکان خرید کر اس میں شفٹ ہو گئے۔ آج بھی اس مخلوق کا ذکر مجھے خوف کی دنیا میں لے جاتا ہے، آنکھوں کے پردے پر اس کا وجود سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام ایسی مخلوقات سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔